بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع کرتے ہیں آگے کہانی کا اگلا حصہ۔ یہ لوگ اس کے ساتھ اعصاب شکن گیم کھیل رہے تھے اور کسی بھی مرحلے پر کسی بھی طرح کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرنا تھا۔ بڑے اعتماد سے چلتا ہوا وہ ہوٹل میں پہنچا اور امریکیوں کی طرح انگریزی میں کاؤنٹر پر دریافت کیا، میرے لیے کوئی پیغام تو نہیں؟ کاؤنٹر والے نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کا نام سائمن؟ اس نے جواب دیا۔ کاؤنٹر کلرک نے نفی میں گردن ہلائی اور یاسوب بڑبڑاتا سامنے لائی میں بیٹھ گیا۔ اسرائیل کے ہوٹلوں میں مہمانوں کی کتاب کاؤنٹر پر نہیں رکھی جاتی، بلکہ اسے ہوٹل والے اپنے قبضے میں رکھتے تھے اور مہمانوں کی شناخت خفیہ رکھی جاتی تھی۔ آدھا گھنٹہ اس نے وہاں گزار دیا اور اپنے منصوبے کے اگلے مرحلے پر پہنچ کر حل کرنے کے لیے بڑے اعتماد سے چل کر دوبارہ اس کے پاس پہنچ گیا۔ ممکن ہے وہ پہلے سے یہاں موجود ہو اور مجھے اس کی خبر ہی نہ ہو۔ اس نے کاؤنٹر کلرک کو مخاطب کیا۔ کیا نام تھا اس کا؟ کاؤنٹر کلرک اس کی پریشانی کو قدر حقیقی جاننے لگا تھا۔ کورال، اس نے جھٹ سے کہا۔ کاؤنٹر کلرک نے رجسٹر نکال کر سامنے رکھ لیا۔ شاید سی ہے یا پھر کہ سے وہ مجھے تو ابھی اس کے لہجے بھی صحیح نہیں آتے۔ اس نے کاؤنٹر کلرک کے قدرے نزدیک ہو کر اس کے رجسٹر پر بظاہر ایسے نظر ڈالی جیسے نام تلاش کرنے میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہو، اور آسانی سے ٹاپ سے نیچے تیسرا نام پڑھ لیا۔ معاف کیجیے، ہمارے ہاں؟ او مائی گاڈ، یہ تو بیسل ہوٹل ہے نا؟ اس نے اچانک ہی کاؤنٹر کلرک کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ یس، کاؤنٹر کلرک نے حیرانی سے کہا، میں بھی کیسا گدھا ہوں! اس نے سٹی ہوٹل بتایا تھا۔ اینی وے، شکریہ، اس نے کہا اور تیزی سے حیران پریشان کاؤنٹر کلرک کو چھوڑ کر باہر آ گیا۔ یہ معرکہ بھی سر ہو گیا تھا جب اچانک ہی دوسرے انسپکٹر نے فرمائش کر دی کہ وہ ابھی جائے اور سامنے پبلک فون بوتھ جس پر ٹیلی فون کرنے والوں کی قطار ہے، اس کا ماؤتھ پیس اتار کر وہاں ماؤتھ پیس لگا آئے جو اسے دیا جائے گا۔ یہ کام بھی اس نے بخوبی انجام دے لیا اور اب وہ ہوٹل واپس آ گیا۔ رات دیر گئے جب اچانک ہی اس کی آنکھ کھلی تھی، دروازے پر دستک ہوئی اور ایک انسپکٹر نے اسے فوراً جین اور جیکٹ پہن کر تیار ہونے کا حکم دیا۔ وہ اسے کار میں بٹھا کر وہاں سے قریباً 10 کلومیٹر دور ایک نشیبی علاقے میں لے گیا، جہاں ایک زمین دوز پائپ جس میں گندا پانی موجود تھا اور جو دونوں طرف سے کھلتا تھا، اس کی طرف اشارہ کر کے اسے کہا کہ ابھی اس پائپ کے سامنے کچھ لوگ اکٹھے ہو کر میٹنگ کریں گے، اسے ان کی ساری میٹنگ گفتگو سن کر اس کی رپورٹ کرنی ہے۔ یاسوب کو یاد آ گیا کہ اس نے اپنے انٹرویو میں اپنی واحد کمزوری ایسی گندی جگہوں خصوصاً گندے پانی کو بتایا تھا اور اسے وہاں بٹھا کر اس کی قوت برداشت کو چیک کیا جا رہا تھا۔ گندے پانی میں جو 3 گھنٹے تک پائپ کے سامنے جہاں انسپکٹر نے کچھ لوگوں کو جمع ہونے کی نشاندہی کی تھی بیٹھا رہا، لیکن وہاں نہ کسی نے آنا تھا نہ کوئی آیا۔ اس دوران یاسوب نے خود کو مکمل الرٹ رکھا تھا، حالانکہ بدبو سے اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ 3 گھنٹے بعد انسپکٹر گاڑی پر آ گیا۔ رپورٹ؟ اس نے گندگی میں نچڑتی پتلون سمیت اسے گاڑی میں بٹھا کر پوچھا۔ یہاں کوئی میٹنگ نہیں ہوئی، یاسوب نے اطمینان سے جواب دیا۔ ناممکن، یہاں میٹنگ ہوئی ہے، شاید تم سو گئے تھے، انسپکٹر نے کہا۔ ایسا نہیں ہو سکتا سر، میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سویا، یاسوب نے اطمینان سے بغیر تلخی کے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، شاید ایسا ہی ہو، انسپکٹر نے کہا۔ اس کے کپڑے ایک اور سیف ہاؤس پر تبدیل کروانے کے بعد وہ اسے دوبارہ ہوٹل لے گیا اور آرام کرنے کی ہدایت کر کے رخصت ہو گیا۔ صبح انہیں بروقت ناشتے کی میز پر بلایا گیا اور آج اسے شام ڈھلے ایک بلڈنگ کے باہر کھڑا کر کے یہاں ہونے والی ساری نقل و حرکت نوٹ کرنے کی ہدایت کی گئی۔ یہاں اسے بمشکل آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا جب پولیس نے اسے مشتبہ جان کر پکڑ لیا۔ یاسوب کور سٹوری پر بے پناہ تشدد کے بعد بھی قائم رہا اور خود کو وہی ظاہر کیا جو روپ اس نے دھارا تھا۔ وہ لوگ اس کی اچھی خاصی دھلائی کرنے کے بعد اسے شہر کے ایک چوراہے پر پھینک کر فرار ہو گئے۔ یہاں سے اسے موساد کے انسپکٹروں نے پک کر لیا۔ یہ مار دراصل اس کا امتحان تھا اور اس اکیلے کو نہیں بلکہ اس کے تمام ساتھیوں کو
اس عمل سے گزرنا پڑا۔ یہ الگ بات کہ ان سب کو ہدایت کر دی گئی کہ وہ اس کا تذکرہ اپنے دوسرے ساتھی سے نہیں کریں گے۔ یعقوب نے اپنی جسمانی طاقت کے بل پر بڑی آسانی سے پولیس کی مار ہضم کر لی تھی، جبکہ اس کے ساتھیوں کو اگلے روز تک درد کی گولیاں پھانکنی پڑی تھیں۔ اس نے اب یہ سوچنا چھوڑ دیا تھا کہ یہ اس کا آخری امتحان ہے۔ اب وہ ہر لمحے کسی بھی نئی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ اگلے روز انہیں مکمل آرام کروایا گیا، شاید کل کی مار کٹائی کے بعد انہیں کچھ آرام دیا جا رہا تھا۔ اگلے روز اس کا انسٹرکٹر اس کے ساتھ ایک اور ہوٹل کی لابی میں آ گیا اور وہاں ایک شخص کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ نہ صرف اس سے باتیں کرے بلکہ اس کو رات کے ڈنر پر بھی کسی جگہ ضرور آنے پر رضامند کرے۔ انسٹرکٹر کی روانگی کے بعد یعقوب نے صورتحال کا جائزہ لیا تو اسے یہ اندازہ ہوا کہ یہ شخص ہوٹل کا کوئی مینیجر ہے جس نے اپنے ہاتھ میں ایک فلمی رسالہ پکڑ رکھا تھا اور اب ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھ کر اس کے مطالعے میں مصروف تھا۔ اسے اس یقین کے بعد کہ وہی ہوٹل کا مینیجر ہے، یعقوب بڑے اطمینان سے اس کے نزدیک جا کر بیٹھ گیا اور ایک بیرے کو اپنی طرف مخاطب کیا۔ میرا نام یوری کاف ہے، اس نے ایک مشہور ڈائریکٹر کے نام سے اپنا تعارف کروایا۔ یس سر، کیا حکم ہے؟ بیرا مؤدب تھا۔ یعقوب نے کنکھیوں سے مینیجر کو چونکتے دیکھا۔ دراصل مجھے ایک سین کی شوٹنگ اسی ہوٹل کی بالکنی سے کرنی ہے، کیا تم مجھے اپنے مینیجر سے ملوا سکو گے؟ اس نے اطمینان سے کہا، میں مینیجر ہوں جناب، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ ساتھ بیٹھے مینیجر نے کھڑے ہو کر اسے تعظیم دی۔ یعقوب نے اسی سے چند منٹ میں دوستی کر لی اور رات کے کھانے پر بھی ایک اور ہوٹل میں طلب کر لیا، جہاں اس نے مینیجر کی ملاقات اپنی ہیروئن سے بھی کروانے کا وعدہ کیا تھا۔ مینیجر وعدے کے مطابق ڈنر کے لیے پہنچ گیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے یہ گیم بھی جیت لی۔ اسے کبھی کبھی سوچ کر ہنسی آیا کرتی تھی کہ ان دنوں اسے کیسے کیسے امتحانات سے گزرنا پڑتا تھا۔ ایسے ہی 2 مزید ٹیسٹ لینے کے بعد اسے 2 اور ساتھیوں کے ساتھ ان کا انسٹرکٹر ٹال ہوٹل پر چھوڑ گیا اور کہا کہ وہ تھوڑی دیر بعد واپس آتا ہے، لیکن انسٹرکٹر کے بجائے وہاں کوئی سفید پوش آ گئے اور انہوں نے یعقوب کو اٹھا کر ایک وین میں پھینک دیا۔ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی اور وہ لوگ اسے اپنے خفیہ آفس میں لے گئے، جہاں اس پر الزام لگایا گیا کہ وہ دہشت گرد ہے اور یہاں دھماکے کی پلاننگ کر رہا تھا۔ یہاں بھی اس نے اپنی کور سٹوری اپنی کور شناخت کے ساتھ دہرائی اور 2 روز تک مسلسل ذہنی اور جسمانی ٹارچر کے بعد بالآخر اسے باعزت رہائی مل گئی۔ ہمیں افسوس ہے، ہمیں تمہارے متعلق غلط فہمی ہو گئی تھی۔ ایک سفید پوش نے دوبارہ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے گاڑی میں سوار کیا اور وہاں چھوڑ آیا جہاں سے اسے اٹھا کر لایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ان کا انسٹرکٹر آ گیا۔ یہ واقعی آخری امتحان تھا۔ اب ایک مرتبہ پھر وہی باری باری بوڑھے گوریان کے سامنے پیش ہو رہے تھے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم امتحانات میں کامیاب رہے؟ اس نے یعقوب سے پوچھا۔ مجھے کامیاب یا ناکام ہونے کا علم نہیں، میں تو صرف ایک بات جانتا ہوں کہ مجھے جو بھی ٹاسک کام دیا گیا میں نے اسے اپنی بہترین ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کی مدد سے مکمل کیا۔ میں کامیاب رہا یا ناکام، اس کا فیصلہ کرنے کا حق مجھے نہیں ہے، اس نے بڑے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ یعقوب کی 5 منٹ بعد ہی چھٹی ہو گئی، جبکہ اس کے ساتھیوں سے انہوں نے آدھا گھنٹہ انٹرویو کیا تھا۔ گروپ میں سے 8 نوجوانوں اور 2 لڑکیوں کو منتخب کر لیا گیا، جن میں یعقوب بھی شامل تھا۔ اسے فی الوقت 1 ہفتے کے لیے گھر جانے کی اجازت مل گئی، جس کے فوراً بعد اکیڈمی رپورٹ کرنے کا حکم ملا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید اگلی کہانی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ آپ تک ہماری نئی آنے والی ویڈیو بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔